الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے سبق۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلا جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بنان چھت، وانزلا اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاخرجا پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہیں، تجعلوا فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اندادن کوئی شریک، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، زمین کو بنایا، اور پھر یہی بس نہیں، اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے مراد بادل ہیں، بادلوں کے ذریعے اللہ نے بارش نازل فرمائی، اور اس بارش کے ذریعے اس پکی ہوئی زمین سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے تمہارے لیے میوہ جات، گھاس پھوس پیدا کیے، جانوروں کے لیے تمہارے لیے میوہ جات پیدا کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود مجھے افسوس در افسوس ہے تم میرے ساتھ شرک کیسے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت اچھے انسان ہو اگر تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ رات سوئے ہوئے ہیں، ان کو خواب آئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا گزر جو ہے وہ یہودیوں سے ہوا، یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، لیکن یہ نبی اسلام کا طفیل سے ابھی کہتا ہے کہ میں نے کہا تم بہت اچھے ہو لیکن افسوس ہے تم عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا یہودیوں کے گروہ نے، انہوں نے کہا تم بہت اچھے ہو، امت محمدیہ تم بہت اچھے ہو، پر تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہے۔ پھر کہتا ہے میں پھر آگے چلا، خواب دیکھ رہے ہیں، توجہ کیجئے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائیوں کا جو ہے مجمع ہے، گروہ ہے، ان کے علماء بیٹھے ہوئے، میں ان کے پاس سے گزرا، میں نے کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو لیکن افسوس ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یعنی کہ اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے تم بہت اچھے ہو لیکن افسوس ہے کہ تم یہ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہے۔ بیدار ہوئے، چند لوگوں کو بات بتائی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں کہنے والا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کو کہہ نہ سکا۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا آج کے بعد قطعاً یہ لفظ نہیں بولنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جو کہتا ہے جو اللہ چاہے اور نبی چاہے۔ آپ نے فرمایا صرف اور صرف جو اللہ چاہے، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنانا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جو انسان یہ کہتا ہے اللہ نبی وارث، کہتے ہیں نا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور یاد رکھنا شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اور یہ بھی شرک ہے جو کہتا ہے کہ اگر ایک مثال انسان موٹر سائیکل پہ سوار ہے یا کسی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے اور کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ ڈرائیور اپنی چلاکی کی وجہ سے بچا لیتا ہے، ساری سواریاں کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتا تو ہم بچتے نہ۔ یہ شرک ہے، اگر ڈرائیور نہ ہوتا تو ہم نہ بچتے، یہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم کیسے بچ سکتے تھے؟ موٹر سائیکل پہ حادثہ ہو جائے، اگر انسان اپنی جناب چلاکی سے موٹر سائیکل کو سیدھی کر لے یا بچا لے، ہماری زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے او بھائی میں نہ ہوں تو کتوں بچنا۔ یہی ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کسی کی وجہ سے کہنا یہ بچ جائے، اگر میں نے فصل کو اچھی سپرے نہ کی ہوتی تو فصل نہ بچتی، یہ شرک ہے۔ اگر میں اچھے طریقے سے یہ کام نہ کیا ہوتا تو سرے انجام نہ دیتا، یہ شرک ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان پہ یہ جملہ بولنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ کیا ہے۔
یہی تو لوگ وہ یہودی تھے انصاری کہا کرتے تھے تم بہت اچھے ہو لیکن تم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو تو بہت اچھے لوگ ہو۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ قبروں پر جا کے سجدہ کرنا ہی شرک ہے؟ فرمایا یہ بھی شرک ہے کہ اگر یہ ہنڈیا میں نے اپنے جو ہے مکان کے اوپر نہ رکھی ہوتی تو یہ میرا مکان گر جاتا۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ شرک تو مکے کے کافروں نے بھی نہیں کیا تھا جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ گاڑی کے پیچھے گندی جوتی لٹکائی ہوئی ہے، وہ گاڑی کو نقصان نہ پہنچے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تیرا حاجت روا مشکل کشا وہ جوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مضبوط ذات ہے، اتنی اعلیٰ ذات ہے، جس نے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان بنا دیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑا چاند ہے، ستارے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو یہ نہیں کہنا اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے نہیں۔ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، صرف اور جو اللہ چاہے۔ یہ نہیں اللہ نبی وارث نہیں کہنا، صرف اللہ وارث، صرف اللہ وارث۔ نبی وارث کیسے ہوا؟ نبی وارث ہوتا تو ابو طالب کلمہ نہ پڑھ لیتا؟ نبی وارث ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا لیتے؟ جو صرف اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لمبی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کوئی چیز نہ کیوں نہ ہو۔ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ توجہ کیجئے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو اعمال کر کر کے، نیکیاں کر کر کے، اللہ کی عبادت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، چکنا چور ہوئے ہوں گے عبادت کر کر کے۔ جیسے تم کام کر کے تھکاوٹ محسوس کرتے ہو، یہ عبادت کر کے ان کے جسم چکنا چور ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم کا بالن بن جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال میں، افعال میں شرک ہوگا۔ یہ میں نے کیا، یہ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، جو میں چاہوں، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جو یہ چاہے۔ بھائی کیا حال ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا کسی کو، بھائی کیا حال ہے؟ آپ کی دعائیں، اور بھائی تجھے اللہ کی وحی ہوئی ہے، کن کی دعائیں تجھے لگی ہیں؟ سب سے پہلے جملہ یہ بولنا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ بھائی پہلے بھی آپ دعا کرتے ہو، ہمارے لیے دعا کرنا۔ ڈائریکٹ یہ کہنا کہ آپ کی دعائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اس کے بعد پھر دوسرے جملے بولنے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ عمل ساری زندگی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ان کی اعمال میں نمازیں نہیں ہوں گی، ان کے اعمال میں حج نہیں ہوں گے، ان کے اعمال میں عمرے نہیں ہوں گے؟ فرمایا نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، نفل و نوافل ہوں گے، صدق و خیرات، لیکن اس کے باوجود جنت میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے افعال میں، ان کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کی وجہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا شرک گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی، ابو درداء تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور جان بوجھ کر فرضی نماز نہ چھوڑنا۔ فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے بعد نماز ادا کی جائے، نماز پڑھی جائے،
جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری عبادت کرنے میں بھی یہ انسان حق ادا نہیں کر رہا۔ کوئی اشتہار پڑھ رہا ہے، کوئی دیوار کو دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی داڑھی صحیح کر رہا ہے، کوئی سوٹ صحیح کر رہا ہے، کوئی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے استہزاء اڑاتے ہو، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مذاق کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذان ہوئی، رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے میں رو رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیا علی اس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ یہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جن کے بارے میں یہ خاص قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رکوعوں کے بل، سجدوں کے بل اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس وجہ سے خوفا وطمعا، اللہ کا ڈر ہے، دوسرا طمع ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو جنت کے ٹکٹ ملے ہیں، شیر خدا، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بھی ہوں کہ نہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ بنیان پہنی ہوئی، آدھے بازو پہنے ہوئے، رب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کبھی جج کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے ہو؟ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جس طرح اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے کی ہی نہیں۔ عاجزی، انکساری، دنیا میں رہتے ہو نا، کسی جج کے سامنے اس طرح جا کے کھڑے ہوئے ہو؟ ساری رات نیند نہیں آتی، صبح اٹھتے ہو جناب اچھا لباس، اچھے بوٹ سوٹ، اچھے طریقے کے ساتھ، پھر بھی جسم پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے، وہ تمہارے طرح انسان ہی ہے نا۔ لیکن خدا اللہ رب العالمین پوری کائنات کا مشرق مغرب کا خالق مالک، اس کے سامنے اس طرح ہی کھڑے ہو جاتے ہو؟ پرا گندہ بال ہیں، گندے کپڑے ہیں، برے حال ہے، جس طرح سوئے اس طرح اٹھے، آ کے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں یہ نہیں پتا ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ جس کے سامنے کل قیامت کے دن کوئی نبی بھی جرت نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے ساتھ بات کی جائے، اس کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو عاجزی انکساری کے ساتھ، اور رونٹے کھڑے ہوں تمہارے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ادھر جب ہم پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوں تو استاد کے سامنے جو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، جو استادوں کا ادب احترام کرتے ہیں، تو یار وہ تو اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جانوروں نے پہچان لیا، ہر چیز نے پہچان لیا، وہ تمہارا ادب احترام کرتے ہیں، تم خدا کا کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں بنانا، اللہ کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ تم میں سے ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں کہ بظاہر جتنے مرضی وہ ٹھیک نہ ہو، گندے ہوں، برے ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوا کسی نے چوک میں سر عام برائی کی ہو؟ کبھی ایسا ہوا کسی نے اپنے باپ کے سامنے برائی کی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ باپ سے جھجک محسوس ہوتی ہے، دنیا داروں سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے، کمرہ بند ہے، دائیں بھی دیکھ لیا، بائیں بھی دیکھ لیا، پیچھے بھی دیکھ لیا، آگے بھی دیکھ لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھا تو اوپر نہیں دیکھا۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اپنے ابو جتنی بھی عزت اللہ کو نہیں دی، اپنے بھائی جتنی بھی عزت اللہ کو نہیں دی، اپنے ہمسائے جتنی بھی عزت اللہ کو نہیں دی، اپنے دوست جتنی بھی عزت اللہ کو نہیں دی۔ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، 7 دروازے بند ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا قالت حیت لک، فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کاش کہ ہمارا یہ ایمان ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا نماز اس طرح ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا اتنا کمزور ایمان ہے تو تمہارے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہو جائے جب نماز کے لیے کھڑے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔
ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کون ہے؟ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، آسمان سے بارشیں نازل فرمائی، پانی نازل کیا، اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل میوہ جات اگائے، گھاس پھوس اگائے تمہارے جانوروں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کبھی توجہ کی ہے، کبھی غور کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے؟ فرمانے لگے، انہوں نے بہت پیاری مثال دی، ایک بہت بڑی کشتی ہے، خاموشی اختیار کر کے تھوڑے سے خاموش ہونے کے بعد کہنے لگے، سمندر میں جا رہی ہے، وہ دائیں بھی جاتی ہے، بائیں بھی جاتی ہے، رک بھی جاتی ہے، لیکن اس میں ملاح نہیں ہے، کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بہت بڑی کشتی ہے، اس میں ساز و سامان بھی ہے، وہ کشتی چل رہی ہے، کہیں رک جاتی ہے، کہیں کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں چل پڑتی ہے، تو لیکن اس میں چلانے والا کوئی نہیں۔ سوال کرنے والا کہتا ہے یہ کیسی مثال ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کشتی کیسے چل سکتی؟ اس میں ساز و سامان بھی، اتنا بڑا جہاز ہے، کیسے چلے گا؟ فرمانے لگے افسوس تجھ پہ، افسوس ہے سوال کرنے والے، ایک کشتی خود نہیں چل سکتی، زمین و آسمان کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ کوئی تو ہے جو زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے۔ ایسا بھی تمہارے معاشرے میں طبقہ ہے نعوذ باللہ جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے رب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو پہچانیے۔ اور اسی طرح یہی سوال امام شافعی رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ اللہ رب العالمین ہیں؟ سنو، اور میرے نوجوان، ملت کے نوجوانوں، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں نے مارے کھائی ہیں۔ مارا کچھ لگا ہے توحید کے لیے؟ کسی کو پتھر لگا ہو، کسی کا گریبان چاک ہوا ہو، کسی نے جسم کاٹا ہو، کیا ہوا؟ تم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں؟ فرمانے لگے مجھے ایک سوال، میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فرمانے لگے توت کے پتے، توت جنگل میں دیکھا نا، فرمانے لگے اس کے پتے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سبز ہوتے ہیں نا۔ فرمانے لگے سبز ہوتے ہیں توت کے پتے۔ کہتے ہیں وہ پتے گائے کھاتی ہے، وہ پتے کیڑا کھاتا ہے، وہ پتے ہرن کھاتا ہے، اور وہی پتے ان کے پتوں کے، توت کے پتوں کے جو پھول ہیں، وہ جو شہد کی مکھی ہے وہ چوستی ہے۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ، پتا ایک ہے، گھاس ایک ہے، ایک کھانے والے کے جسم سے ریشم نکل رہی ہے، ایک کھانے والے جسم سے دودھ نکل رہا ہے، ایک کھانے والے جسم سے اللہ اکبر خوشبو نکل رہی ہے، ایک جسم کے کھانے والے جسم سے شہد نکل رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اماموں نے یہ مثالیں دی ہیں۔ اس نے کہا کبھی سوچا ہے آپ نے کوئی ذات ہے اس کو بنانے والی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ کی ذات الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اللہ سے شرک کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر بھی کہہ دیتے ہو جو یہ چاہے جو رب چاہے۔ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو میں چاہوں، جو اللہ چاہے، جو نبی چاہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ نبی وارث، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ نے بلکہ صحابہ کو آخری خطبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زندگی کا آخری خطبہ، آپ نے کیا فرمایا؟ ایسے پیغمبر، ایسے نبی ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی، ساری زندگی مشقتیں اٹھائی۔ یہ نہ کہ کہیں سمجھنا کہ قاری صاحب جوش میں آئے ہوئے ہیں۔ توحید والا معاملہ، توحید والا جملہ، توحید والا عنوان ایسا عنوان ہے کہ جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا تھا، دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں پر چاند رکھ دو، میں توحید بیان کرنے سے بعد نہیں آ سکتا۔ یہ ایک ایسی مٹھاس ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ نور ہو جاتا ہے، جس کو اللہ عقیدہ توحید جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى،
یہ وہ پیغمبر ہے جس کو اتنی اتنی مشقتیں مصیبتیں آئی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آخری ایام میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں برباد ہو جاؤ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو۔ اللہ کے نبی اتنے غصے میں کیوں آئے؟ صحابہ کہتے اتنا بخار تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ دو انسان آپ کو سہارا دے کے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کو سہارا دے کے حجرے سے باہر لے کے آئے، وہ قدم زمین پہ اوپر لکیریں مارتے جا رہے ہیں جو قدم کبھی ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر پر سکت نہیں ہے، اتنی بیماری کی حالت میں آپ غصے میں کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، برباد و ذلیل ہو جائیں وہ لوگ۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ یہ میرے پیغمبر کی آخری الفاظ ہیں، آخری خطبہ ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ میری شان عظمت اتنی بلند نہ کرنا، جس طرح عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے نے انہوں نے اتنی عظمت شان بلند کی کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی بلند کی کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے توحید کی حد ہی مکا دی ہے یہ سورت نازل کر کے۔ قل کہہ دیجئے واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کس سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اللہ اکیلا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نائب رکھتے ہو لیکن اللہ کو نائب کی ضرورت نہیں ہے۔ نائب کمزوری ہوتی ہے، وزیر کمزوری ہوتی ہے، سکورٹی کمزوری ہوتی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ کی پہچان کروا رہا ہوں، توحید بیان کر رہا ہوں، توحید تو ختم نہیں ہو سکتی۔ بات مختصر کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کیوں نہیں کرنا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا آپ نے گھر میں ایک خادم رکھا ہوا ہے، توجہ کیجیے، ایک خادم رکھا ہے، مہینے کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہو اس کو روٹی دیتے ہو، کھانا دیتے ہو، سب کچھ دیتے ہو، وہ آپ کا کام نہیں کرتا، وہ کسی اور کا کام کرتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، کیا اس خادم کو گھر میں رکھیں گے؟ یار تنخواہ تجھے میں دے رہا ہوں، روٹی کھانا میں دیتا ہوں، رہائش میں نے دی ہے، میرا کام نہیں کرتا، دوسروں کا کام کرتا ہے، اس کی چھٹی کروا دیں گے۔ ہائے انسان، ہائے انسان، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ آگے کیا ہے؟ فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ۔ انسان، تو ایک انسان ہو کے 2 دن کی روٹی دیتا ہے، 2 ٹائم کی کھانا دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، تجھے برداشت نہیں؟ وہ اللہ رب العزت کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ تم برداشت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، رہائش دی ہے، آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، دن بنایا ہے، رات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، جسم بنایا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، یہ تو نبی علیہ السلام کی مثال ہے۔ مولانا محمد حسین، یہ تو علماء کی، محدثین کی ایسی مثالیں ہیں۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، کل کی باتیں ہیں، جا رہے تھے، وہ ایک عورت دیکھی، اس عورت نے مرغی پکڑی ہوئی ہے تو مرغی کو سزا دے رہی ہے، تو مولانا صاحب فرمانے لگے محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کہ اس جانور کا کیا، اس کو کیوں سزا دے رہی ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب اس کو کھانا میں دیتی ہوں، اس کو جناب چاول میں ڈالتی ہوں، اس کو دانہ میں ڈالتی ہوں، پانی میں دیتی ہوں، تو یہ جو ہمسایوں کے گھر جا کر انڈا دیتی ہے۔ اس نے کہا یہی تو توحید ہے۔ توحید سمجھ آئی؟ کھانا تو دیتی ہے، اگر وہ آنڈا ایک برداشت نہیں ہے تجھے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے برداشت ہوگا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آخری بات توجہ کرو، امام احمد بن حنبل پتہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کون ہے؟ ایسی شخصیت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو وقت حاکم نے گرفتار کر لیا، مقدمہ ان پہ درج ہو گیا، کس بات کا؟ کہ وقت کا حکمران کہتا ہے نعوذ باللہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت کے محدث عالم ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ جلاد بلائے گئے، جیل میں ڈال دیا گیا، ایک جلاد تھک جاتا تھا دوسرا مارنا شروع ہو جاتا تھا، یہ دونوں بازو امام احمد بن حنبل کے شل کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارا توحید کے لیے، اسلام کے لیے کیا لگا ہے؟ تم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم تو وقت نکال کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیا لگا ہے ہمارا؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ کبھی کسی کو کہا ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بند کر دیا گیا، بھوکے پیاسے دنیا سے شہید ہو گئے، لیکن اللہ کی وحدانیت سے باز نہیں آئے، اللہ کی توحید کو نیچے نہیں گرنے دیا، اللہ کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، شہید ہو گئے، فوت ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب فوت ہوئے، آج تو لوگ پیسے لے کر نہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہی ہے۔ اتنا بڑا تاریخ بغداد میں اتنا بڑا جنازہ ہوا، تاریخ بغداد میں کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا، اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر جنازہ پڑھا، لوگوں نے یہاں کر کے دریائے دجلہ کی کشتیوں میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا، لوگ پانی کے جو ہے وہ برتن بھر بھر کے لوگوں کو دیتے رہے کہ اس سے وضو کرو ہمیں بھی اللہ معاف کر دے۔ اتنا بڑا تاریخی امام احمد بن حنبل کا جنازہ ہوا کہ جنازہ دیکھ کر 30,000 یہودی مرد اور 25,000 عورتیں جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں؟ ہائے ہائے، بہت پیارا جواب ہے۔ امام احمد بن حنبل پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک خوبصورت کمرہ ہے، وہ چاروں طرف بند ہے، اس کو کھڑکی بھی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا جواب سنیے، اس کو سوراخ بھی نہیں ہے، وہ اوپر سے موتی کی طرح چمک رہا ہے، اندر سے بھی چمک رہا ہے موتی کی طرح، بالکل بند ہے، یہاں تک کہ ایک ذرے کے برابر اندر سے ہوا آ بھی نہیں سکتی، جا بھی نہیں سکتی۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ اس خوبصورت محل کا جو بالکل بند ہے دروازہ ٹوٹا، جیسے دروازہ ٹوٹا اور اندر سے ایک جاندار چیز نمودار ہوئی، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ انسان دیکھتا رہ گیا، وہ بولتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی، ہر چیز ہے۔ اللہ اکبر! اس بند کمرے میں اس چیز کو کس نے بنایا اور کس نے خوراک پہنچائی؟ مراد اس کی مرغی کا انڈا تھا۔ اتنا خوبصورت چوزہ کس نے بنایا اور کس نے خوراک پہنچائی، کس نے پیدا کیا بند کمرے میں جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی؟ یہ گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں نا انڈے، گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں، کبھی دیکھا ہے پانی اور زردی آپس میں مکس ہوئے ہو؟ پانی زردی جس کی مکس ہو جاتی ہے اس کو گندا کہتے ہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اس کا اقرار کرو، لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ۔ کیا بات پہنچانی ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ لوگوں اپنے اللہ کو پہچانیے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں دل میں خیال تو یہ لازمی پیدا کر لو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد یہ ذہن نشین کر لو کہ اگر جس طرح اپنے باپ کے سامنے نہیں نہ جا سکتے، شرم محسوس کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو۔ کم سے کم اتنی تو قدر ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی تو قدر ساری کائنات سے بہتر ہے، سب سے زیادہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے
اتنے بڑے بڑے جو ہے آسمان زمین پہاڑ موزن کیے ہیں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کبھی باہر نکلنے کا موقع ملے نا، کھیتوں میں زمین میں جایا کرو اور ایک دانہ دیکھا کرو، ایک دانہ دیکھا کرو جو زمین میں زمیندار پھینک کر آ جاتا ہے، وہ کس کے سپرد کرتا ہے؟ فصل نہیں ہوتی تو اللہ کی مرضی، جب فصل ہوئی کو کھاد کا کمال ہے، اسپرے کا کمال ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کلمہ گو ہے، یہ مسلمان ہے؟ جب کچھ نہ ہوا تو اللہ کی مرضی، جب ہو گیا تو پھر یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی لوگ تو یہی کام تو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کہیے اللہ نبی وارث، صرف اللہ وارث، یہ مت کہیے جو اللہ چاہے اور نبی چاہے، صرف جو اللہ چاہے۔ نبی کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کیا کون ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حادثہ بڑا وڈا ہونا سی پر ڈرائیور نے بچا لیا، ایک لمحے میں اللہ کے ساتھ شرک کر کے سارے اعمال ضائع کر لیے آپ نے۔ اور بھائی اللہ نے آپ کو بچایا ہے، اللہ نہ چاہتا تو کس طرح بچ سکتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ شرک نہیں ہو رہا؟ ہم کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو پہچانیے، اللہ کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر ہے، جس کو فعال لما یرید ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے۔ یہ جو سامنے اسلامی عقیدے کی پہچان، یہ سارا پڑھو آپ کو پتہ چلے۔ چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مردہ تو مردہ، زندہ والی کی بات کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں نا پیر فقیر مشکلیں حل کرتے ہیں، چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ 24 گھنٹے جتنا مرضی کو بڑا پیر ولی ہو، سردار ہو، نمبردار ہو، 24 گھنٹے کو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو بھی سونے کی حاجت ہے، اٹھنے کی حاجت ہے۔ بلکہ کئیوں کے درباروں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے یہ دربار کھلے گا۔ اس طرح ہی ہے نا، اس طرح ہی ہے نا۔ ایک انسان رات کو 2 بجے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ سلمان 2 بجے اس کو حاجت ہو گئی ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا تو دروازہ صبح کو کھلنا ہے، تم اس کو کیوں نہیں پکارتے جو حی القیوم ہے، 24 گھنٹے آپ کی بات سننے والا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو آنا درکنار، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو کیوں نہیں پکارتے جو 24 گھنٹے؟ اچھا مردہ تو مردہ ہی ہے، جو زندہ ولی ہے مجھے بتاؤ وہ ساری زبانیں سمجھ لے گا؟ اگر کسی کو اردو آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی، پنجابی آتی ہے تو انگلش نہیں آتی، انگلش آتی ہے تو ہندی نہیں آتی، ہندی آتی ہے تو سندھی نہیں آتی، سندھی آتی ہے تو بلوچی نہیں آتی، بلوچی آتی ہے تو فارسی نہیں آتی، فارسی آتی ہے تو بنگالی نہیں آتی۔ کتنی زبانیں ہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو کیوں نہیں پکارتے جو زبانیں عطا کرنے والا ہے؟ آج کے بعد یہ جملہ نہیں بولنا کہ یہ ڈرائیور کی کرامت ہے، یہ میری کرامت ہے، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا جو اللہ اور اس کا نبی چاہے، یہ نہیں کہنا اللہ نبی وارث، صرف اللہ وارث۔ سمجھا گی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ دنیا کے لوگوں، کائنات کے لوگوں، اللہ نے پوری کائنات کو مخاطب کیا یا ایھا الناس کہہ کر، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اتنی نشانیوں ہونے کے باوجود، اللہ کو پہچاننے کے باوجود، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ہواؤں کو دیکھا، فضاؤں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، ندیوں کو دیکھا، نالوں کو دیکھا، جنگلات کو دیکھا، پرندوں کو دیکھا، درندوں کو دیکھا، فرمایا زمین کی تہوں کو دیکھا، زمین کے اندر پانی کو دیکھا، انگوریاں اگتی دیکھی، فصلیں دیکھی، طرح طرح کے میوہ جات دیکھے،
طرح طرح کے پھل دیکھے۔ حضرت انسان تو نے اپنے آپ کو دیکھا، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، فرمایا تیرے ہاتھ دیکھ، تیری آنکھیں دیکھ، تیرے ہونٹ دیکھ، تیرے کان دیکھ، تیرے ناک دیکھ، تیرے پاؤں دیکھ، تیرا جسم دیکھ، تیرا دل دیکھ، ایک ہڈی بھی ٹوٹ جائے انسان تو برداشت نہیں کر سکتا، ساری کائنات مل کے ایک آنکھ عطا نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کبھی ان کو بھی دیکھ جن کے پاؤں نہیں ہیں، ان کو بھی دیکھ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو بھی دیکھ جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے انسان تو دیکھ رہا ہے، توجہ کیجئے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، انسان تو فصلیں بھی دیکھتا ہے، شجرکاری بھی دیکھتا ہے، درخت بھی دیکھتا ہے، پرندے بھی دیکھتا ہے، رات کو ستارے بھی دیکھتا ہے، دن کو سورج بھی دیکھتا ہے، رات کو چاند بھی دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھنے کے باوجود فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، حضرت انسان تجھے کیوں نہیں پتہ چلتا یہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندہ انسان جو زندہ پیر ہو وہ تمہارے دیکھنے کے باوجود دیکھنے کی چیزیں نہیں بتا سکتا۔ کوئی تمہیں جتنا مرضی پہنچی ہوئی ہستی پہنچا ہوا پیر ہو تمہیں بتا سکتا ہے تمہارے سر کے بال کتنے ہیں؟ تو پھر وہ کہاں کا پیر ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے تمہارے سر کے بال کتنے، آسمان کے ستارے کتنے؟ یہ تو نظر آتے ہیں نا، تو خفیہ چیزیں تو بتانے درکنار ہیں۔ میرے بھائیو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، توحید کو سمجھیے، توحید کو پرکھیے، جس کے لیے نبیوں نے اپنی جانوں کے نگرانے پیش کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، صحابہ کہنے لگے متا نصر اللہ، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اونٹوں کو دوڑا دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں ڈال کر ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیا گیا، نور زمین کے اوپر چو پڑا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں تو صحابہ پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی آپ پر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں، اللہ کے نبیوں پیغمبروں کو اور آروں کے اوپر رکھ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ کس لیے؟ صرف عقیدہ توحید کے لیے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دینا ہم نے اپنی زندگی کا؟ عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جائیے، عقیدہ اپنا ٹھیک کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ جب آپ کا عقیدہ بالکل مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کی اللہ کے اوپر توکل بھروسہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی پرندے کا کاروبار ہو، کوئی پرندہ کھیتی باڑی کرتا ہو، کوئی درندہ جناب اللہ اکبر کیا کچھ بھی نہیں کرتے، میرے بھائیو اس کے باوجود وہ دن کو گھونسلے سے نکلتے ہیں، رات کو ان کی پوٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمہ اللہ کا یاد آیا۔ فرمانے لگے 5 چور ڈاکو تھے، وہ بہت بڑے بڑے ڈاکے مارا کرتے تھے۔ ایک ان کا جو بڑا تھا اس کا نام عبداللہ تھا، وہ ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہے تو آگے نا اس کو حاجت ہوئی، وہ جو ان کا بڑا تھا عبداللہ اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا، وہ باقاعدہ حوالہ بھی دیتے ہیں اس واقعہ کا، تو وہ کہنے لگا تم ادھر بیٹھو تو میں حاجت کر کے واپس آتا ہوں تو پھر ہم جا کے ڈاکہ ماریں گے، چوری کریں گے۔ وہ عبداللہ گیا، اس نے دور جا کر قضائے حاجت کی۔ حاجت کے بعد جو ہے اس نے دیکھا وہ کوا ہے زمین پر بار بار آتا ہے، بار بار درخت کے اوپر جاتا ہے، پھر زمین پر آتا ہے، پھر درخت کے اوپر بیٹھتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے، تو وہ درخت کے اوپر چڑھا۔ اس نے کیا دیکھا، درخت کے اندر جو ہے نا عموماً جو پرانے درخت ان میں وہ سوراخ بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے، درخت کے اندر ایک بڑا سوراخ ہے، اس سوراخ میں ایک بہت بڑا سانپ ہے، آنکھوں سے نبینا ہے۔ کوا اپنی چونچ میں روٹیاں چوری یا جو کھانے کی چیز ہے وہ اپنی چونچ میں لا کر سانپ کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ وہ واپس آیا، ان کو کہتا ہے چلو اٹھو واپس چلیں۔ انہوں نے کہا کیا آگے ناکہ لگا ہوا ہے؟ پولیس سے کہا نہیں۔
مجھے سمجھ آ گئی ہے جو رب العالمین اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے نبینے سانپ کو روزی دے سکتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا۔ واپس پلٹیے، واپس پلٹے، ایک جھونپڑی سے گزر ہوا، کپڑے بھی اتار دیے، ہر چیز پھینک دیے، چوری کی ہے۔ ایک اماں بوڑھڑی، اس نے بلایا، اس نے کہا بیٹھو، بیٹھا، کھانا کھلایا، ان کو بٹھایا۔ وہ کہنے لگے اماں تجھے کیسے پتہ ہم کون ہیں؟ وہ کہنے لگی تمہارا جو بڑا ہے وہ عبداللہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں کھانا کھلایا، تم راہب ہو، تم مسافر ہو، مجھے اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کے ذریعے کہ میرے بندے آ رہے ہیں سچی توبہ کر کر، اس کی مہمان نوازی تو نے کرنی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہمارا جب اللہ پر توکل ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، جو بھی کام کرو، جو بھی دنیا کا محنت والا کام کرو، جب اس کی عزت ملے، جب وہ کام اپنے سر انجام کو پہنچ جائے، جب آپ کو جو بھی دنیا میں کام، مثلاً آپ نے امتحان دیے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہو، دنیاوی پیپر دیے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہو، یہ نہیں کہنا استاد جی میری محنتوں کا نتیجہ ہے، استادوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، سب سے پہلے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت سب سے پہلے بیان کرنی ہے، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت دی ہے، یہ نہیں کہنا تکے تھوڑے کھاتے نے، نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی سب سے پہلے تعریف کرنی ہے، اس کے بعد پھر اپنی محنت کا بات کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان اگر اس چیزوں کو سامنے رکھ لے تو انسان راہ رستے پہ آ جاتا ہے۔ ہم نے تو دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو وقت بھی نہیں نکال سکتے، اس لیے تم قیمتی لوگ ہو کہ تم نے اللہ کی توحید کے لیے، دین کے لیے وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کا جو ہماری واعظ، آج کی جو نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی اللہ باعث برکت بنائے، اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نجات کا سبب بنائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔